بسم الله الرحمن الرحيم فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرة سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين صدق اللہ العلی العظیم. ناظرین محترم، عید سعید قربان کی مناسبت سے آپ تمام حضار محترم اور ناظرین محترم کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے انہیں ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی. پھر جب وہ ان کے ساتھ کام کاج کی عمر کو جب پہنچا تو کہا اے بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بس دیکھ لو تیری کیا رائے ہے. اس نے کہا اے بابا جان، آپ کو جو کچھ حکم ملا ہے اسے انجام دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. بس جب دونوں نے حکم خدا کی تعمیل کرتے ہوئے اسے ماتھے کے بل لٹا دیا تو ہم نے ندا دی اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا. بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں. یقیناً یہ ایک نمایاں امتحان تھا اور ہم نے ایک عظیم قربانی سے اس کا فدیہ دیا اور ہم نے آنے والوں میں ان کے لیے ذکر جمیل باقی رکھا. ابراہیم پر سلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر بابل میں اپنی رسالت کی ادائیگی کے بعد ہجرت کی اور سب سے پہلا تقاضا یہ تھا کہ آپ کو ایک فرزند صالح عطا ہو، جو کہ 90 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں نوجوان حلیم عطا ہوا. فبشرناہ بغلام حلیم. اور اس جملے میں 3 بشارتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں. ایک تو بیٹا، دوسرا یعنی نوجوانی، اور تیسرا جو ہے وہ حلیم ہونا، یعنی کسی سے انتقام لینے کی صلاحیت ہونے کے باوجود انتقام نہ لینا، یا کسی کام میں جلد بازی نہ کرنا، یا کسی کام کے انجام دہی پر قدرت رکھنے کے باوجود مناسب وقت تک قدم نہ اٹھانا. بالفاظ دیگر اپنے احساسات پر کنٹرول رکھنا، یہ حلیم کا معنی ہے. جیسا کہ بیٹے نے ذبح ہوتے وقت اپنی حلمیت دکھائی اور باپ نے آتش نمرود میں جلتے وقت اپنا حلم دکھایا. لفظ حلم جو ہے قرآن مجید میں 15 بار آیا ہے، جس میں سے 2 مذکورہ آیت کے علاوہ حضرت شعیب کے بارے میں ہے، اس کے علاوہ باقی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں آیا ہے. اور غلام یعنی جوانی اور بچپنے کے درمیانی مرحلہ ہے، یعنی نوجوانی. کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 سال کے تھے کہ یہاں تک کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ کام کاج کرنے کے لائق ہو گئے. فلما بلغ معه السعی، یعنی اپنے باپ کی مدد کرنے کے لائق ہو گئے. بہرحال ابراہیم علیہ السلام سے 3 بار یعنی 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ کو خواب دیکھا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے. ابراہیم وحشت زدہ حالت میں بیدار ہوئے، اور پیغمبروں کا خواب جو ہے وہ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے. جب تیسری بار آپ نے خواب دیکھا تو یقین ہو گیا کہ فرمان الہی قطعی ہے. حضرت ابراہیم کئی بار امتحان الہی میں سرفراز ہو چکے تھے، اس دفعہ بھی آپ سرفراز ہو گئے. ایک ایسے فرزند کہ جس کی ایک طولانی عمر کے بعد اپنی جوانی کے مرحلے میں قدم رکھا تھا، ذبح کیا جا رہا ہے. جب ان سے رائے دریافت کی تو جواباً کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. باپ بیٹے کی ان تعبیرات میں کتنے گہربار نکات پوشیدہ ہے. ایک طرف سے باپ بالکل صراحت کے ساتھ ذبح کا مسئلہ 13 سالہ بچے کے سامنے پیش کر کے اسے مستقل شخصیت اور آزادی کے ساتھ امتحان کی دعوت دے رہا ہے. دوسری طرف سے یہ نوجوان بھی بڑی شہامت کے ساتھ
کہہ رہے ہیں جیسا اللہ کا حکم ہے ویسا عمل انجام دیجیے، میں بھی اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہوں گا۔ بابا جان، آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دے، میرے ہاتھ پیر مضبوطی سے آپ باندھ دے تاکہ حکم خدا کی تعمیل کے وقت میں ہاتھ پیر نہ مار سکوں۔ مجھے خوف ہے کہ اجر و ثواب جو ہے وہ کم ہو جائے، اور چھری کو تیز دھار کریں تاکہ جلدی سے میرا گلا کٹ جائے اور میں آسانی سے تحمل کر سکوں۔ میری قمیص اتار لینا اور اسے میری ماں کو دینا تاکہ اسے اپنے بیٹے کی بو سونگھ سکے، اور جب میری یاد آ جائے تو اسے وہ اپنے سینے سے لگا کر سکھ لے سکے۔ اگر خون آلود لباس کو میری ماں دیکھے گی تو ان کا صبر کا دامن جو ہے وہ لبریز ہو جائے گا۔ پھر میری ماں جو ہے، آخر میں میری ماں کو میرا سلام پہنچانا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نوجوان بیٹے کی اس امتحان کے لیے آمادگی جب آپ نے دیکھی تو بیٹے کو گلے لگا کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شوق دیدار میں دونوں بہت روئے، اور اپنے بیٹے کی فرمائش پر ان کو پیشانی کے بل آپ نے لٹا دیے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، تاکہ بیٹے کے چہرے پر نظر نہ پڑ سکے اور محبت پدری میں، فرمان الہی کے انجام دہی میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ لیکن تیز دھار والی چھری جو ہے اس نرم اور ملائم گلے کو کاٹ نہ سکی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑی حیرت کے ساتھ دوبارہ چھری پھیری لیکن پھر بھی نہیں کٹی۔ ہاں، ابراہیم خلیل فرما رہے تھے کہ گلا کٹ جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا تھا کہ گلا نہ کٹے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ہم نے کہا اے ابراہیم، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، ہم یوں محسنین کو جزا دیتے ہیں اور جزائے خیر دیتے ہیں کہ امتحان میں بھی کامیاب ہیں اور عزیز فرزند کا بھی گلا نہ کٹے۔ اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ۔ واقعاً اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے، واقعاً یہ بہت بڑا امتحان تھا کہ ایک نوجوان بیٹے کے گلے پر چھری چلانا، اور وہ بھی اکلوتا اور اپنی عمر کے آخری حصے میں، آخری ایام میں آپ کو عطا ہو چکا ہو۔ ایسے بیٹے کی گردن پر چھری چلانا یہ کوئی معمولی امتحان نہیں تھا۔ روایت ہے کہ جب یہ کام انجام پایا تو جبرائیل امین نے تعجب کے ساتھ آواز دی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب اسماعیل نے آواز دی، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور حضرت ابراہیم خلیل نے کہا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور یہی وہ تکبیرات ہیں جو عید کے دن ہم پڑھتے ہیں۔ یوں باپ بیٹا دونوں نے اس عظیم امتحان اور آزمائش میں کامیابی حاصل کی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ ابراہیم کی قربانی ادھوری رہ نہ جائے، اس ذبح عظیم کے بدلے میں گوزفند قربان ہوا۔ اس قربانی کی عظمت کی ایک نشانی یہ ہے کہ قیامت تک کے مسلمانوں پر اس سنت ابراہیم کو قائم کرنا واجب قرار دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ اور لیکن یہاں پر ایک اشکال ہے، کیا ابراہیم ذبح فرزند پر معمور تھے یا مقدمات ذبح پر؟ اگر ذبح پر معمور تھے تو کس طرح حکم الہی انجام پانے سے پہلے نسخ ہوا؟ جبکہ علم اصول کا ایک مسلم قاعدہ ہے کہ کوئی بھی عمل انجام پانے سے پہلے نسخ نہیں ہو سکتا، اور اگر مقدمات ذبح پر معمور تھے تو یہ کوئی افتخار والی بات نہیں ہوگی۔ لیکن اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ امتحان تھا، بطور امتحان لینا تھا، اور امتحان میں آپ سرفراز ہو گئے، جیسا کہ خداوند متعال جو ہے اس چیز کا اعلان فرما رہا ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اور اس ذبح عظیم کے مقابلے میں ہم نے فدیہ دیا، وہ کیا؟ گوزفند کا۔ ایک اور چیز، کیا خواب انبیاء علیہ السلام کے لیے یہ حجیت رکھتی ہے یا نہیں؟ تو انبیاء کرام کے لیے مصدر وحی کبھی القاء قلبی ہے، تو کبھی فرشتے کو دیکھ کر، یا کبھی کوئی آواز سن کر، یا کبھی خواب کے ذریعے بھی ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پیغام جو ہے نا اپنے انبیاء تک پہنچائے۔ اب شیطانی وسوسہ کا ابراہیم پر کوئی اثر نہ ہونا۔ روایتوں میں آیا ہے کہ شیطان ابراہیم کو اس مہم سے
برکنار کرنے کے لیے حضرت حاجر کی خدمت میں آ کر اس نے کہا کہ آپ کو کیا معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آپ کے بیٹے کے ساتھ کیا کرنے والا ہے؟ آج اسے ذبح کرنے والا ہے۔ حاجر نے کہا دفع ہو جاؤ، ناممکن باتیں نہ کرو، ابراہیم اپنے بیٹے کو اتنا چاہتا ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ شیطان نے کہا وہ اپنے خدا کے حکم کا تابع ہے، اور خدا کا حکم آیا ہے کہ آپ کا بیٹا اسماعیل جو ہے ذبح ہو۔ تو حاجر نے کہا اگر خدا تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تو پھر اطاعت اور سر تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ جب کسی نتیجے پر شیطان نہیں پہنچا تو حضرت اسماعیل کے پاس آ کر وسوسہ ڈالنے لگا، لیکن انہیں تو سراپا تسلیم دیکھ کر وہ نا امید ہو گیا۔ آخر میں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا اے ابراہیم، جو خواب تو نے دیکھا ہے وہ شیطانی خواب ہے، شیطان کی اطاعت نہ کر۔ ابراہیم نے نور ایمان اور نور نبوت کے ذریعے اسے پہچان لیا اور فرمایا اے خدا کے دشمن، یہاں سے دفع ہو جا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ابراہیم نے اپنے پہلے مشعر الحرام میں قربانی دینا چاہا تو شیطان جمرہ اولا کے مقام پر ان کے پیچھے آیا، تو آپ نے 7 کنکرے مار کر اسے بھگا دیا، اور جب جمرہ دوم پر جب پہنچا تو پھر شیطان کو دیکھا تو پھر 7 کنکرے جو ہے وہ مار کر اسے بھگا دیا، اور جب جمرہ عقبہ پر شیطان پیچھے آیا تو پھر 7 کنکرے جو ہے مار کر اسے بھگایا۔ اب کی دفعہ شیطان جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے وہ مایوس ہو گیا۔ اب منا میں جو تکبیرات کا جو فلسفہ ہے وہ کیا ہے؟ منا میں سارے مسلمانوں پر تکبیر کہنا حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی کامیابی کا اعلان ہے۔ منا میں سارے مسلمانوں پر تکبیرات کہنا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کی کامیابی کا اعلان ہے، جیسے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر علی ما ہدانا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔